بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریظہ کے حوالے سے جو ویڈیو آئی انجینئر محمد مرزا صاحب کی، جس کو میں نے دیکھا، کیونکہ مجھ سے پہلے بنو قریظہ کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا، اور بنو قریظہ کے ساتھ ایک بندے نے مجھے میسیج کیا جو ہوا وہ چیز کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو تو آپ کیا کہو گے؟ تو اس کو میں نے کہا کہ میرے نزدیک تو بنو قریظہ کے ساتھ اتنا برا نہیں ہوا جتنا کشمیر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جن کو 3-4 ماہ سے 5 ماہ سے بند کیا ہوا ہے اور کسی کو وہاں آنے جانے کی اجازت نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس پر بعد میں چلیں گے، ایک اور کوشش کروں گا کہ ایک اور ویڈیو اس پر بناؤں الگ سے۔ یہاں پر بنو قریظہ کے حوالے سے پھر یہ سرچ کرنے کا مقصد صرف یہ، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں نے جب یہ ویڈیو سرچ وغیرہ کی اور دیکھی اور مجھے واقعے کا علم ہوا کہ بنو قریظہ کا واقعہ کیسے پیش آیا کہ غزوہ مدینہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مدینہ کی یہودیوں کو مکمل آزادی دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ جب بھی کوئی باعث سے مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان اور مدینہ کے یہودی مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے، جس کے بعد غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، اس کے بعد آخر میں غزوہ خندق، تیسری بڑی جنگ۔ تو غزوہ بدر میں بھی دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جب تعداد تھی مدینہ کو، جب کفار مکہ کے ساتھ جنگ کے لیے مدینہ سے نکلے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کل ملا کے میرا خیال ہے 700 کے قریب تھی، لیکن جب وہاں پر موقع پر پہنچے بدر کے میدان میں تو وہاں سے 400 کچھ لوگ مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر میرا خیال ہے بیک پر چلے گئے یا کفار مکہ کے لشکر میں چلے گئے، اور مسلمانوں میں صرف 313 لوگ رہ گئے جنہوں نے اس مسلمانوں کا، جن کے ساتھ کفار مکہ کی جنگ، بدر کی جنگ ہوئی۔ یعنی کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہودیوں کی جو غداری تھی وہ وہیں سے شروع تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو کچھ نہیں کہا، جس کے بعد غزوہ احد اور غزوہ خندق آخری جنگ ہوئی، جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا ان لوگوں کی غداری کا، کیونکہ غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، لہذا مدینہ کو دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، جس کے متعلق یہ بندہ بھی مجھے لکھتا ہے کہ کیا انہوں نے کبھی مسلمانوں کو قتل کیا خندق کھودنے کے لیے، اوزار بھی دیا مسلمانوں کو، اور آپ کا اسلام شانتی کا مذہب ہے، اور اس نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا اور ان کو غلام بنا کر بیچا۔ تو بھائی غزوہ بدر سے ان لوگوں کی سازش تھی، اور غزوہ خندق میں جب مسلمان بہت کمزور تھے تو خندق تو انہوں نے کھدوائی مل کر، لیکن پھر یہاں پر جب ان مسلمانوں کو اس بات کا ادراک ہوا اور معلوم ہوا کہ جس طرح سے بدر وغیرہ میں انہوں نے غداری کی، اور اسی طرح اب یہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی کفار مکہ کی ہمدردیاں، ان کے دلوں میں کفار مکہ کی ہمدردیاں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفار مکہ ان کے راستے سے داخل ہو جائیں، کیونکہ مسلمان تو ان کی طرف سے بے فکر تھے۔ ایک طرف جنگل تھا جہاں سے کفار مکہ داخل نہیں ہوئے، اور ایک طرف اوپن راستہ تھا جہاں پر خندق کھودی گئی، اور ایک طرف پہاڑی تھی، اور تیسری چوتھی طرف ہی ان کے قبیلے تھے، اور مسلمان ان کے قبیلوں کی طرف سے بھی بے فکر تھے، پہاڑی کی طرف سے بھی اور جنگل کی طرف سے بھی بے فکر تھے،
ان کی سوچ تھی صرف خندق پر، کہ خندق کو کوئی عبور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسے میں جب ان کو پتہ چلا کہ بنو قریظہ والے یہ سوچ رکھتے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کے دلوں میں کتنے مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں، جس کے بعد غزوہ خندق کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بنو قریظہ والوں کو گرفتار کروایا، اور ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب سارا میسیج کرنے کا مقصد اور ساری باتیں کرنے کا مقصد، یہ پہلا میسیج کہ رحمۃ للعالمین 600 قاتل کو ڈیفینڈ کر رہے ہو اور جسٹیفائی کر دیا، تو ذرا سا ایک پوائنٹ بھی بتا دو اگر تمہارے دماغ میں کوئی تھوڑی سی بھی عقل موجود ہے سچن جی، کیا بنو قریظہ نے لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالیں؟ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر دو، کیا ایک بار بھی بنو قریظہ کے کسی ایک بندے نے معافی مانگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم نے مدینے کا دفاع میں آپ کے ساتھ نہیں دیا؟ نمبر 2۔ نمبر 3، پروفٹ محمد مان بھی لو، انہوں نے معاف نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے قبیلے کے بندے سے فیصلہ کروایا، ٹھیک ہے مان لیا، ان کے قبیلے کے بندے نے فیصلہ کیا، ان کے لیے فیصلہ کیا جو کہ انہی کی کتاب میں سے نہیں تھا، انہی کی کتاب کا فیصلہ نہیں تھا۔ اب ان ساری پوائنٹوں کا ایک ہی جواب تو میرے ذہن میں ہے کہ اگر ایک بندہ بھی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف نہ کرتے تو قصور ان پر آتا، لیکن انہوں نے ایک بندے نے بھی معافی نہیں مانگی، ان کو چاہیے تھا وہ ایک پہلے تو خود معافی مانگتے، باعث مسلمانوں کے سردار، اور وہ ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے۔ اگر وہ معاف نہ کرتے پھر وہ اپنے قبیلے کے بندے کا بولتے کہ ہمارا فیصلہ وہ کرے، پھر وہ ان کا فیصلہ اگر اپنے طریقے سے کرتا تو وہ قصوروار ہوتے، مسلمان قصوروار ہوتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن نہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور جو فیصلہ کروایا وہ بھی اپنے بندے سے کروایا، اور بندے نے جو فیصلہ کیا وہ بھی تورات کو دیکھ کر کیا، تو کیا اس میں ان کی کتاب کا قصور ہے کہ نہیں؟ اب آپ تو یہودیوں کو غلط کہو گے نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے تو ان کے ساتھ مفاد ہیں، لیکن یہاں پہ تو قصور خود یہودیوں کا ہی نظر آتا ہے۔ یہاں پر میرا پورا ایمان ہے کہ اگر وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لازمی معاف کر دیتے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ابو سفیان اس کی بیوی کو معاف کیا، اور جنہوں نے نہ صرف حضرت حمزہ کو شہید کیا بلکہ ان کا دل بھی نکال کر دانتوں میں چبایا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر نہ صرف ان دونوں کو معاف کیا بلکہ اس طرح سے معاف کیا کہ فتح مکہ کے اندر داخل ہوتے وقت اعلان کیا کہ جو کوئی بھی ابو سفیان اس کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کیا جائے گا، چاہے جیسے بھی دیکھ لو کہ ایک بار بھی انہوں نے معافی نہیں مانگی، ان کو پہلے معافی مانگنی چاہیے تھی، میں بار بار کہوں گا پہلے ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ معاف نہ کرتے تو پھر وہ دوسرا عذر رکھتے کہ جی ہمارا فیصلہ ہمارے قبیلے کا بندہ کروائے، ہمارے قبیلے کے بندے سے کروائیں، پھر ان کے قبیلے کے بندے سے کروایا جاتا، اور وہ بھی
اس فیصلے میں ان کی کتاب کو داخل نہ کرتا بلکہ خود سے فیصلہ دیتا تو بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ قصور مسلمانوں کا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ان کی یہودیوں کی کتاب میں تو واضح طور پر لکھا ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو بچھڑ کی پوجا کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں پوجا کرنے والوں کے لیے بھی یہ حکم آج نازل ہوا کہ ان سب کو حکم دیا جائے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی انہوں نے خود کو قتل کیا اور 3 لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہودی قتل ہوئے۔ اسلام میں کسی جرم کی سزا اس کا انجام یا اس کا پرینام دیکھ کر کی دی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی جرم کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے، یعنی کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک اور آنکھ کے بدلے آنکھیں۔ اسلام میں مشہور ہے کہ جب کوئی کسی کو کان کاٹے گا تو اس کے بدلے میں دوسرے بندے کا کان کاٹا جائے گا، یا اس کی ناک اور ان کے بدلے ناک وغیرہ۔ تو اب جہاں پر بات آ جائے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں کی، لوگوں کی زندگیوں کی، تو وہاں پر ظاہر ہے پھر فیصلہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے، وہ بڑا ہی کیا لیا جائے گا، نہ کہ ہر بات میں معافی اور ہر بات میں معافی ہو۔ سیکنڈلی، جب کرائم کے بعد غلطی تسلیم نہ کی جائے، جیسا کہ اوپر میں بار بار بیان کروں گا کہ ایک بار تو وہ لوگ معافی مانگتے اور معاف نہ کیا جاتا تو اپنی قوم کے بندے سے کہتے کہ اس سے فیصلہ کرواؤ، اور وہ بھی اپنے سے فیصلہ سناتا اور ان کی کتاب کو سامنے نہ رکھتے، تو قصور مسلمانوں کا آتا۔ لیکن نہ تو انہوں نے غلطی تسلیم کی اور نہ ہی آپ لوگ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ان کے لیے ان کا جو بھی فیصلہ ہوا ان کی کتاب کو دیکھ کر ہوا۔ اب نہ آپ لوگ مان رہے ہیں نہ ان لوگوں نے غلطی مانی، تو آپ بھی وہی اور وہ بھی وہی۔ یہ کہتے ہیں آپ کی دلیلوں میں دم نہیں، تو بھئی ہماری دلیلوں میں دم تو ہو یا نہ ہو، آپ کے انصاف میں دم نہیں۔ آپ کی جو انصاف کی دیوی ہے اس کی آنکھوں پر کچھ زیادہ ہی گہری پٹی باندھی ہوئی ہے، بلکہ ایک آنکھ پر پٹی ہے اور ایک آنکھ پر نہیں ہے، اور آپ کا ترازو ہی ایک طرف جھکا ہوا ہے، جس کو صرف یہ تو نظر آتا ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ قتل ہوئے، لیکن اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان لوگوں نے معافی مانگی یا نہیں مانگی۔ اس کو آپ کی انصاف کی دیوی کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کا فیصلہ ان کی کتاب پر ہوا ہے یا مسلمانوں نے اپنے دل سے کیا۔ اب یہ آپ اپنے حد تک رکھیں، اور گوتم شرما جی جو بات کرنی ہے سیدھی کرو۔ مجھے ایک بات بتا دو، میں نے آپ سے بار بار پوچھا، میری بات کا جواب لازمی دینا۔ آپ کے مطابق الزام کس پر آتا ہے؟ یہ بات میں نے اس سے بار بار پوچھی۔ پہلے آپ بتاؤ کہ بنو قریظہ کے واقعہ انسیڈنٹ کا ذمہ دار کس کو مانتے ہو؟ آپ کہتے ہو میری دلیلوں میں دم نہیں۔ آپ واٹس ایپ نمبر دو، میں میل آئی ڈی تو میں نے اس کو میل آئی ڈی دے دی، لیکن ساتھ میں پوچھا کہ پہلے آپ یہاں بتاؤ، یہاں لکھ کے بتاؤ کہ آپ کے مطابق قصور کس کا ہے۔ پھر اس کو 9/11 کا حوالہ ویسے ہی میں نے دے دیا، اس کی خاص اتنی ضرورت نہیں ہے مجھے۔
پھر میں نے یہاں پر اس کو دوبارہ کہہ دیا کہ آپ کے نزدیک کون مین قصوروار ہے اس واقعے کا۔ پھر میں نے دوبارہ کہا، اس نے مجھے کہا میل چیک کرو۔ میں نے کہا آپ نے آنسر نہیں دیا واٹس ایپ پر، میں رپلائی تو دو۔ میں نے کہا مجھے رپلائی تو دو۔ میں نے میل میں اس نے مجھے اپنا نمبر دیا لیکن اس کا نمبر واٹس ایپ پر ایڈ نہیں ہو رہا، لیکن میں اس کو بار بار پوچھ رہا ہوں، لیکن جس کے جواب میں نے اس کو میل کر کے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا، لیکن ابھی اس کا بھی کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا مجھے، اور میں اس کو بار بار پوچھ رہا ہوں۔ یہ میرا لاسٹ میسج اس کی طرح جس کا اس نے جواب مجھے نہیں دیا کہ میں نے لکھا ہے اس پر، اس سے پہلے آپ یہاں رپلائی دو کہ آپ کے نزدیک کون مین قصوروار ہے اس واقعے کا۔ ابھی ان کا دل نہیں مان رہا کہ یہ مجھے یہ بولے کہ جی ہاں جی اس واقعے میں یہودیوں کا ہی قصور ہے۔ اب میں اس کو ایک دفعہ پھر لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے مجھے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ اس واقعے انسیڈنٹ کا مین ذمہ دار کون ہے۔ ابھی اس کو ذرا میں تفصیل سے، پہلے تو میں اسے اتنا لکھتا رہا ہوں، ابھی اس کو جواب نہیں دیا کہ اس کو تھوڑا نیچے لکھ لیتا ہوں تاکہ یہ ذرا کوشچن الگ سے نظر آئے۔ اس واقعے کا مین ذمہ دار کون ہے؟ نمبر 1، یہودی خود ان کی بک یا تین مسلم کوئی بات نہیں، ہمت سے جواب دو، ہمت سے جواب دو۔ آپ نے مجھے ابھی تک جواب نہیں دیا گوتم شرما، اس واقعے کا، بنو قریظہ والے واقعے کا، بنو قریظہ والے واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ مین ذمہ دار کون ہے؟ یہودی خود یا ان کی بک یا مسلمان؟ ہمت کر کے سچ کا ساتھ دو اور جواب دو، ڈرو نہیں کسی سے۔ خدا حافظ۔ اور یہی میری ساری باتیں سننے کے بعد
اس واقعے کا مین ذمہ دار کون ہے؟ ابھی ساری بات ان لوگوں تک ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ اب یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق اور سچ سمجھنے اور سوچنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔